الجبرا کا مطالعہ باقاعدہ طور پر شروع کرنے سے پہلے میں گیلیلیو جو کہ بلا شبہ انسانی تاریخ کا ایک عظیم سائنسدان تھا، میں اس کی ایک کوٹ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اور یہ کوٹ جو ہے صرف میتھمیٹکس ہی نہیں، الجبرا نہیں، بلکہ پوری کی پوری میتھمیٹکس کے بارے میں. اور یہ کہتے ہیں کہ فلسفے کی ساری کتاب ہمیشہ سے ہمارے سامنے موجود رہی ہے، اور میری مراد کائنات سے ہے، لیکن ہم اسے اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم اس زبان اور علامتوں کو سمجھ نہ لیں. اور یہ کتاب جو ہے یہ میتھمیٹکس یعنی ریاضی کی زبان میں لکھی گئی ہے، جسے سمجھے بغیر کوئی بھی شخص ایک تاریک بھول بھلیاں میں بھٹکتا رہے گا. تو بظاہر یہ بڑا پیچیدہ سا لگتا ہے، لیکن بہت ہی گہرا اور بڑی کہ گہری فکر رکھنے والا قول ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں الجبرا کی یا میتھمیٹکس کی یا ایون فائنینس کی، کیمسٹری، فزکس وغیرہ کی، تو جو بنیادی تصورات، خالص تصورات جن کو ہم ایبسٹریکٹ آئیڈیاز بھی کہتے ہیں، وہ دراصل ہر چیز میں بنیاد کا درجہ رکھتے ہیں. اور یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہم کائنات کے فلسفے کو سمجھنا چاہیں تو جو کہ میتھمیٹکس کی، ریاضی کی زبان میں لکھا گیا ہے، تو پھر ہمیں ایبسٹریکشن کی طرف ہی جانا پڑے گا، اور پھر ہم کائنات کے بہت سارے گوشوں کی طرف اس کے اطلاق کے بارے میں متوجہ ہو سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر، اگرچہ میں باضابطہ طور پر الجبرا کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک سٹور ہے جس پہ 30% کی رعایت لگی، اور میں عام طور پر بڑے سٹورز میں جا کے خریداری نہیں کرتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پینٹس کا ایک جوڑا خرید لوں جس جوڑے کی قیمت جو ہے وہ اصل قیمت نان ڈسکاؤنٹڈ پرائز جو ہے وہ $20 ہے، اور 30% بچت کا دعویٰ کیا گیا ہے. تو اگر 30% چھوٹ مل رہی ہے سیل میں، تو اگرچہ یہ الجبرا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے، لیکن تھوڑا سا اس کا ایک جھلک دکھلانے کی کوشش کر رہا ہوں میں آپ کو. $20 کا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو ڈسکاؤنٹ ہے، ڈسکاؤنٹ اس میں کتنا ہے؟ 30%. تو مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ کتنی مجھے بچت ملے گی. تو میں اس ڈسکاؤنٹ کو ضرب دے دوں گا اصل قیمت سے، تو مجھے پتا چل جائے گا کہ جو مجھے ڈسکاؤنٹ ملے گا 0.3، یعنی کہ پرسنٹیج میں کے علاوہ میں 0.3 کو ضرب دے دوں گا $20 سے، تو اس کا مطلب $6 کی بچت مجھے ہوگی، یعنی کہ 2 پینٹوں پر مجھے 20 کی جگہ $14 دینے پڑیں گے. اس طرح سے میں حساب لگا سکتا ہوں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ بات صرف پینٹس کی ہو، کوئی بھی پروڈکٹ، کوئی بھی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو اس اسٹور سے دستیاب ہے. میں فرض کرتا ہوں کہ وہ کوئی بھی چیز، وہ کوئی بھی پروڈکٹ جسے کہ میں خریدنا چاہتا ہوں یا خرید سکتا ہوں، اس کی قیمت، اس کی نان ڈسکاؤنٹ پرائس، یعنی کہ اس کی اصل قیمت جو ہے، اصل قیمت وہ میں کہتا ہوں ایکس ہے اس کسی بھی پروڈکٹ کی جو کہ اس اسٹور سے دستیاب. تو اچانک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈسکاؤنٹ ہے، ڈسکاؤنٹ جو کہ 30% کا تھا، اس کو میں $20 کی جگہ ایکس سے ضرب دوں گا، تو میں کسی بھی پروڈکٹ پر حاصل ہونے والی بچت کو معلوم کر سکوں گا. 30% کی جگہ میں 0.3 بھی لکھ سکتا ہوں، اس کو میں ضرب دوں گا ایکس سے، تو مجھے وہ بچت مل جائے گی. اب چیزیں تھوڑی سی دلچسپ ہونا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ یہاں پر آپ کسی بھی چیز کی قیمت ایکس میں رکھ سکتے ہیں، اور اس کو 0.3 سے جب آپ ضرب دیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنی چھوٹ، کتنی رعایت مل رہی ہے. اب ہم آہستہ آہستہ الجبرا میں ایبسٹریکشن کی طرف، تجرید کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور جب ہم الجبرا سے متعلق تصورات پر بات کرنا شروع کرتے ہیں تو شروع میں بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن آخر میں جا کے احساس ہوتا ہے کہ یہ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ہیں، یہ بہت بنیادی اہمیت رکھتے ہیں. جب ہم ان کو جنرلائز کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر $20 کی جگہ ہم نے یہ ایکس کر دیا، تو یہ $10 بھی ہو سکتا تھا، یہ $10 بھی ہو سکتا تھا. اس کو جب میں 0.3 سے ملٹیپلائی کروں گا تو یہ $3 کی بچت کے برابر ہو جائے گا. یہ $100 کی پروڈکٹ بھی ہو سکتی، تو اس صورت میں مجھے $30 کی بچت ملے گی. تو چیزیں تھوڑی سی جنرلائز ہو گئی ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ 30% ڈسکاؤنٹ کی بات ہو سکتا ہے کہ ڈسکاؤنٹ کبھی کسی وقت مختلف ہو جائے. تو میں ایک اور ویریبل، ایک اور متغیر کی وضاحت کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں فرض کیجئے ایم نہیں بلکہ میں کہتا ہوں پی جو ہے وہ پرسنٹیج ہے، وہ فیصد رعایت ہے، پرسنٹیج آف، یعنی کہ فیصد رعایت ہے جو کسی بھی پروڈکٹ پر، کسی بھی چیز پر دی جا رہی ہے. تو ایسی صورت میں ڈسکاؤنٹ کیا ہو جائے گا؟ ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا پی
یہ 30% تھا یہاں پر، لیکن کیونکہ آپ نے اس کو جنرلائز کر دیا، ایبسٹریکٹ کر دیا، تو اب یہ ہو جائے گا پی، اور اس کو میں ضرب دوں گا، یہ 30% کی جگہ میں نے پی رکھ دیا، اور پروڈکٹ کی قیمت بھی کچھ بھی ہو سکتی ہے، نان ڈسکاؤنٹ پرائس کچھ بھی ہو سکتی ہے، جس کو میں نے ایکس سے ظاہر کیا تھا، تو یہ پی ضرب ایکس یعنی پی ٹائمز ایکس کے برابر ہو گیا۔ تو اب میں اس کی مدد سے ڈسکاؤنٹ معلوم کر سکتا ہوں، میرے پاس کوئی بھی پروڈکٹ ہو، اس کی اصل قیمت ہو، اس کو پرسنٹیج ڈسکاؤنٹ سے ملٹیپلائی کروں گا تو میں بڑے آرام سے اس کی ڈسکاؤنٹڈ پرائس معلوم کر سکتا ہوں۔ لیکن میں ابھی مزید ایبسٹریکشن چاہتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ وائی جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کے برابر ہے، بالکل وہی بات ہے، بس کہنے کا انداز مختلف ہو گیا۔ تو اب میں نے کہا کہ وائی برابر کس کے ہو جائے گا، وائی برابر ہو جائے گا پی، جو کہ اس مثال میں پرسنٹیج ہے ڈسکاؤنٹ کی، اور اصل قیمت ایکس ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کسی بھی اسٹور کے لیے جو کہ آپ کو کوئی رعایت دے رہا ہو، تو یہ پی ٹائمز ایکس جو ہے، یہ آپ اس کی مدد سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کتنا ڈسکاؤنٹ آپ کو ملے گا۔ تو یہ جو ریلیشن شپ ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس y is equal to p times x کو صرف اور صرف کسی خریداری میں استعمال کر سکیں، یہاں تو آپ صرف مجبور تھے جب آپ کے پاس 30 ٹائمز $20 تھا، لیکن اب یہ ایبسٹریکٹ فارم میں آ گئے، اور مثال کے طور پر فزکس میں آپ دیکھیے F is equal to ma، فورس is equal to mass times acceleration، قوت برابر ہے کمیت ضرب اسراء۔ تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ چلیے میں کہتا ہوں کہ y جو ہے وہ فورس یعنی قوت کے برابر ہے، اور m یعنی کہ ماس جو ہے اس کو میں کہتا ہوں یہ p ہے، m نہیں ہے، اور ایکسلریشن جو کہ اس ایکویشن میں a سے ظاہر کیا گیا ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ x جو ہے، یا یوں کہیے کہ ایکسلریشن جو ہے وہ a کی جگہ x کے برابر ہے، یعنی کہ x is equal to acceleration۔ تو اچانک یہ ایکویشن F is equal to ma، force is equal to mass times acceleration، یہ تبدیل ہو جائے گی، اور یہ ہو جائے گی y is equal to p times x۔ بنیادی تصور وہی رہے گا، صرف اظہار کا انداز بدل جائے گا، y is equal to p times x۔ دونوں کی دونوں ایک ہی ایکویشن ہے، لیکن جب آپ ان کے اطلاق کی بات کریں گے تو الگ الگ اطلاق ہو سکتا ہے۔ آپ اس y is equal to p times x کو اکنامکس میں استعمال کر سکتے ہیں، فائنینس میں استعمال کر سکتے ہیں، کمپیوٹر سائنس یا لاجک کی کسی بھی شعبے میں استعمال کر سکتے ہیں، الیکٹریکل انجینئرنگ میں استعمال کر سکتے ہیں، اکاؤنٹنگ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ اس کے اطلاق ایک لامحدود کائنات آپ کے سامنے ہے، اور یہی چیز ہے الجبرا کی سب سے بڑی خوبصورتی، کہ آپ اس ایبسٹریکشن پر توجہ دیتے ہیں کہ جس میں اس اطلاق یعنی ان مینیپولیشن کا تذکرہ ہے، آپ بعد میں ان کو اپلائی کرتے ہیں کسی بھی حقیقی دنیا کی کسی مثال پر، کسی مسئلے پر۔ تو اسی کی مدد سے آپ کائنات کی ساخت بھی دریافت کر سکتے ہیں، اور انسان سے تعلق رکھنے والے اپلیکیشنز، اطلاقات بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ تو y is equal to p times x کا مطلب کیا ہوا؟ اب یہ کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میرے پاس ایک طرف y ہے اور ایک کے پاس p times x دوسرے ہاتھ میں ہے، تو دراصل یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں، اور جو ایک دوسرے کے برابر ہے۔ یہ ایکویشن ہم اس کو مساوات اس لیے کہتے ہیں کہ دونوں طرف رکھی ہوئی چیزیں آپس میں برابر ہوتی ہیں۔ تو اب میں ان کو برابر رکھنا چاہتا ہوں ان دونوں چیزوں کو، تو میں نے کہا کہ اگر میں y کو x سے تقسیم کر دوں، تو کسی بھی مساوات میں جب کسی چیز کو ایک طرف تقسیم کرتے ہیں تو دوسری طرف بھی اسی چیز سے تقسیم کر دیں، یعنی کہ p times x divided by p times x۔ اب چیزیں تھوڑا اور دلچسپ ہو گئی ہیں، کیونکہ p کو آپ x سے ملٹیپلائی کریں، ڈیوائڈ کریں، تو x کو x سے جب تقسیم کریں گے، یعنی کہیے کہ اگر یہاں پہ p times 5 divided by 5 ہوتا تو p ملتا آپ کو، یا کوئی بھی نمبر ہوتا تو p آپ کو واپس مل جاتا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ y divided by x is equal to p۔ میں خیال میں اس کو واپس وہی ہرے رنگ میں لے آؤں، تو y divided by x is equal to p، یہ p کے برابر ہوگا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بار پھر یہ ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے، لیکن بہت فنڈامنٹل بھی ہے۔ فی الحال اس کا کوئی اپلیکیشن نہیں ہے، لیکن بعد میں آپ اس کو لاجک میں، فائنانس، اکنامکس، زندگی کے کسی بھی شعبے میں اس کا اطلاق، اس کا اپلیکیشن کر سکتے ہیں۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت اس کا کوئی اور مزید اپلیکیشن موجود نہ، اور آئندہ 1000 سال میں ہمارے سامنے ان کا کوئی نیا اپلیکیشن ہے۔ تو
بات شروع ہوئی تھی گیلیلیو کے ایک کوٹ سے، اور حقیقت یہ کہ کائنات کی ساری کتاب، ساری کا سارا فلسفہ دراصل میتھمیٹکس ہی کی زبان میں لکھا گیا ہے. اور اگر ہمارا رابطہ کسی خلائی مخلوق سے ہو جائے تو کہا یہ جاتا ہے، اور شاید ہم یہ بات درست بھی ہے، کہ ہمارا جو پہلا رابطہ ہوگا ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے وہ شاید میتھمیٹکس